حضرت رابعہ بصریہ حضرت سفیان ثوری ان کے پاس آتے ہیں تو حضرت رابعہ ان سے سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ ما تعدون الصحا فیکم، اے سفیان یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں صحابت کی تعریف کیا ہے، صحابت کسے کہا جاتا ہے؟ اب ہم سمجھیں کہ سوال تو بڑا عام سا ہے، صحابت کہتے ہیں کہ بندہ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، لیکن تصوف والے ان کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے، وہ صرف ظاہر کے لحاظ سے کلام نہیں کرتے، ان کے کلام کی گہرائیاں بہت گہری ہوتی ہیں اور بڑے عمیق گہرائی سے وہ موتی چن کے بعد والوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ ما تعدون الصحا، تمہارے نزدیک صحابت کیا ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول پڑے، کہتے ہیں کہ صحابت دو طرح کی ہے، ایک صحابت مال کے لحاظ سے ہے اور ایک صحابت بندے کی اپنی جان کے لحاظ سے ہے۔ اور یہ جو تعریف حضرت سفیان کر رہے تھے یہ بھی بڑی کمال کی تعریف تھی، کہنے لگے فالذی یجود بمالہ، مال کے لحاظ سے صحابت یہ ہے کہ بندہ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دے، دنیا والے اسے صحابت کہتے ہیں۔ اور ایک صحابت کی تعریف آخرت کے لحاظ سے ہے اور وہ یہ ہے فَهُوَ الَّذِي يَجُودُ بِنَفْسِهِ، کہ بندہ اپنا مال ہی نہیں اپنی جان بھی اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کر دے، اس کے دین کی خاطر، اس کے دین کی سربلندی کے لیے بندہ جان بھی دے دے، تو یہ اس کی محبت میں جان بھی پیش کر دے، تو یہ آخرت کے لحاظ سے صحابت کی تعریف ہے۔ اب جس وقت یہ تعریفیں کی تو حضرت رابعہ وہ کہنے لگیں فقالت اخطأت فیہا، اے سفیان آپ نے صحابت کی تعریف کرنے کے اندر خطا کر دی، صحابت کی تعریف میں آپ نے غلطی کر دی۔ حضرت سفیان کہنے لگے کہ غلطی کہہ دینا بڑا آسان ہے، پھر غلطی کو درست کرنا کہ صحیح تعریف ہونی کیا چاہیے، یہ بتائیں کہ پھر میں جو تعریف کر رہا ہوں کہ مال بھی پیش کر دینا، جان بھی دے دینا، آپ کہتی ہیں کہ یہ صحابت کی تعریف درست نہیں، تو پھر صحیح تعریف کیا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ آپ فرمانے لگیں کہ صحابت یہ ہے ان تعبدوہ حبا لہ لا لطلب جزاء، کہنے لگیں کہ صحابت یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، کسی لالچ کی وجہ سے نہ کرو، اس کی محبت کی وجہ سے کرو، کسی لالچ کی وجہ سے نہیں۔ لالچ یہ ہے کہ یہ لالچ رکھنا کہ میں جنت میں جاؤں گا، تو اس وجہ سے بھی تم اگر اللہ کی عبادت کرو گے تو تصوف میں یہ بھی صحابت نہیں ہے، تمہارے پیش نظر نہ جنت کا حصول ہو، نہ حوروں کا حصول ہو، نہ جنت کے محل ان کا حصول ہو، نہ جنت کے نہروں کا حصول ہو، تمہارے پیش نظر صرف ایک ہی سبب ہو کہ میں سر اس لیے جھکاتا ہوں اس رب کی بارگاہ میں کہ میں اپنے رب سے پیار کرتا ہوں، اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ اسے یاد کیا جائے، اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی بارگاہ میں سر کو جھکایا جائے۔ تم وہ مل گیا تو پھر پیچھے جنت بھی مل جائے گی، صرف اس کے حصول کے لیے کہ میں نے رب کو پانا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، اس کی رضا مجھے مطلوب ہے۔ فرمایا یہ صحابت ہے کہ تم اللہ کی عبادت کسی لالچ کی وجہ سے نہ کرو، اللہ کی محبت کی وجہ سے کرو۔ اور جس وقت حضرت رابعہ نے یہ کہا، حضرت سفیان ثوری نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یقیناً جو تعریفیں میں نے کی تھی میں ظاہر کے لحاظ سے دیکھ رہا تھا صحابت کا ظاہری معنی، لیکن اے رابعہ آپ کی نظر تو صحابت کے
جو معنی گہرائی میں چھپے ہوئے ہیں آپ نے وہ نکال کے باہر رکھ دیے ہیں کہ سخاوت یہ ہے کہ رب کو سجدہ کیا جائے تو صرف اس کی محبت کی وجہ سے کیا جائے۔ اسی لیے حضرت فضیل بن عیاض اہل تصوف میں بہت بڑا نام ہے، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اللہ کے ولی کا یہ فرمان بڑا اچھا لگا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ استحیی من ربی اعبد رجاء للجنت فقط۔ وہ ولی کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت صرف اس وجہ سے کروں کہ میں نے جنت لینی ہے، جنت کے حصول کے لیے میں اپنے رب کو سجدہ کروں، میں تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ اس لیے کروں کہ مجھے جنت ملے۔ تو کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں یہ نیت لے کے اپنے رب کو یاد کروں، اس نیت سے میں اللہ کی عبادت کروں، کہتے اس سے مجھے حیا آتی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ پھر نیت ہونی کیا چاہیے؟ فرمایا نہ جنت کا حصول پیش نظر ہو، نیت یہ ہو کہ میں نے رب کی عبادت اس لیے کرنی ہے کہ میں اپنے رب سے پیار کرتا ہوں۔ لیکن بات صوفیاء کی اگر تعلیمات کو ہم پڑھیں تو اس میں جنت کا حصول جو ہے یعنی اس کو بھی انہوں نے یعنی اچھی نیت اس میں بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ اگر فقط کوئی بندہ جنت کے حصول کے لیے کوئی بندہ عبادت کرے تو شریعت میں یہ بھی منع نہیں ہے، یعنی معاذ اللہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی بری نیت ہے، یہ بھی اچھی نیت ہے۔ اور اس پہ باقاعدہ صوفیاء نے کلام کیا اور کہا کہ جنت کا حصول اس لیے اللہ کی عبادت کرنا کہ جنت ملے، تو کہتے ہیں یہ نیت بھی بری نہیں، نیت یہ بھی اچھی ہے، اور اس میں بھی اچھی نیت اس انداز میں ہو سکتی ہے کہ چونکہ ہمارے رب کی چاہت ہے، جو ہمارا محبوب ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں، اس کی چاہت ہے کہ ہم جنت میں جائیں، تو ہمیں اپنے محبوب کی چاہت سے پیار ہے، اس لیے ہم جنت کے حصول کے لیے تو کوشش کرتے ہیں، جنت کے حصول کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرا کہا اس میں اچھی نیت یہ ہو سکتی ہے کہ جنت کا حصول ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمیں اپنے محبوب کا دیدار ملنا ہے، جنت میں رب کا دیدار ہے، اور یہ عظمت اور یہ نعمت فقط جنت میں جا کے ملنی ہے کہ جنتیوں کو جنت میں رب کا دیدار ہونا ہے۔ کہا ہم جنت کا مطالبہ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں ہمیں اپنے محبوب کا دیدار ملنا ہے، اگر جنت میں یہ دیدار نہ ہو تو پھر جنت کا تقاضا بھی نہ کریں، جنت کا تقاضا فقط اس لیے ہے کہ وہاں محبوب کے جلوے ہمیں نظر آنے ہیں، اس لیے اس نیت سے اگر بندہ حصول جنت کی نیت رکھے تو یہ بھی اللہ کی محبت کے تقاضوں کے منافی میں ہی ہے، یہ بھی اولیاء کی تصریحات کے اندر یہ بھی موجود ہے۔